بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد جب گفتگو کرے انداز گفتگو یہ ہو، مطلب کہ احسان سے مراد یہ ہے کہ رویہ اچھا ہو، خوشگوار رویہ، توڑ نہ ہو۔ فرمایا کہ انداز گفتگو اچھا ہو، الفاظ برابر ہو اور لفظوں میں ترتیب ہو، اس انداز کے ساتھ کہ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا کہ میں اگر گال مہاڑ کریں تو انداز بھی چنگا ہو تے گال بھی چنگی ہو، اس انداز کے ساتھ ان کے ساتھ بات کر۔ بے شک باپ ان پڑھ ہو، بے شک باپ مال کا اجڑی ہو، بے شک دنیا کا علم نہ ہو، دین کا علم نہ ہو، لیکن ہر اولاد کے لیے، ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ اپنے اولاد، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس انداز کے ساتھ وہ گفتگو کرے کہ رویہ اچھا ہو، انداز اچھا ہو، تو کلمہ خیر ہو، اس کے الفاظ کی وجہ سے، اس کے قول کی وجہ سے، اس کے فعل کی وجہ سے، اولاد کے قول و فعل کی وجہ سے ماں باپ کا دل دکھی نہ ہو، تو یہ شریعت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہر اولاد پہ یہ بات فرض کر دی گئی ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ تو احسان، لفظ احسان بڑا سادہ سا ہے، مطلب کہ عام بندہ، میرے جیسا عام بندہ بھی لفظ احسان کے مفہوم کو، معنی کو، مطالب کو سمجھ لیتا ہے کہ میرے رب نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کس نفاست کے ساتھ ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ میاں ان کے ساتھ احسان کرتا رہے، ان کے ساتھ بھلائی کرتا رہے۔ اب چونکہ حقوق العباد یہ مضمون ہے، اسی طرح جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور اولاد کے کیا حق ہیں ماں باپ پہ؟ تو حضور نے 3 حقوق بیان فرمایا۔ فرمایا کہ پہلا حق تو یہ کہ بیٹی ہو یا بیٹا اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا بیٹی ہو یا بیٹا اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے۔ تعلیم و تربیت، یاد رکھیں ملک صاحب، جو ماں باپ اپنے اولاد کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھتے ہیں وہ ماں باپ بڈھے ویلے ضعیف العمری کے وقت کبھی اوکھ نہیں دیکھتے۔ یہ المیہ رہا ہے کہ لوگوں نے اولاد کی تعلیم و تربیت درس گاہوں کے ذمہ لگا دی، انسٹیٹیوٹ کے ذمہ لگا دی۔ یہ تعلیم و تربیت انہوں نے آپ سے سیکھ لی تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ یہ مکتب کی کرامت، تو یہ تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندے، تو یہ ان کی نگاہ کا فیضان تھا، ماں باپ کی نگاہ کا اثر تھا۔ وہ بعد میں گئے ہوں گے پڑھنے کے لیے، درس گاہوں کے اندر بعد میں گئے، پہلی درس گاہ تو یہ ہے۔ تو اولاد کی تعلیم ہو، تربیت ہو تو خیال رکھیں، جس طرح آپ تعلیم و تربیت دیں گے یہ بڑے ہو کہ یہ ویسے بنیں گے۔ آپ انہیں اگر نیک تعلیم و تربیت دیں گے تو یہ آپ کے کام آئیں گے، یہ دین سیکھیں گے تو دین تو بتا رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اگر آپ دین نہ سکھائیں، دوسری اگر آپ اس کا رخ لے لیں تو دین نہ سکھائیں، دنیا کی محبت دیں، جس طرح باپ ہوگا بیٹے نے بھی ویسا بننا ہے۔ باپ کے سینے کے اندر دنیا کی محبت ہے تو بیٹا کیسے دیندار بن سکتا ہے؟ تو میں عرض یہی کر رہا ہوں خود بھی دین سے محبت کریں، اپنی اولاد کے اندر بھی دین کی محبت کو جمع پیدا فرمائیں۔ تو تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، پہلا دوسرا تقاضا تو یہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اولاد کی خوشیوں کا ماں باپ جو ہے وہ احترام کریں، وہ سن بلوغت کو پہنچیں، اولاد جوان ہو، شباب جوانی پہ پہنچے تو ماں باپ ان کی شادیاں کر دیں، ان کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ یہ حقوق ہیں، اور یاد رکھیں جس طرح دن قیامت ماں باپ کے حقوق کے متعلق اولاد سے پوچھا جائے گا، اسی طرح اولاد سے بھی، اسی طرح ماں باپ سے بھی اولاد کے حقوق کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو خیال رکھیں، اگر باپ کی حیثیت پہ ہیں، باپ کی حیثیت پہ ہیں تو اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں، اگر اولاد کی حیثیت پہ ہیں تو ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قانون مقرر کر دیا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دن قیامت اس کی پرسش ہونی ہے۔ یہ پہلا حق بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے۔ ایک صحابی رسول تھے، میں یہاں ضمناً ایک حدیث عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ماں باپ کے ویسے حقوق بڑے ہیں، اگر بندہ گفتگو کرنا چاہے تو اس میں کافی وقت درکار ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، آ کے عرض کرنے لگے کہ حضور میں تنگ دست ہوں، غربت میں میری زندگی کٹ رہی ہے اور فاقوں میں میرا گھر چل رہا ہے، تو میری تنگ دستی میں اسودگی اللہ تعالیٰ فرمائے، تنگ دستی اللہ دور فرمائے، تو آپ دعا فرمائیں۔ حضور نے دعا فرمائی، پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے اہل کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اب اہل کے اندر، کنبے کے اندر اولاد بھی شامل ہے، ماں باپ بھی شامل ہے۔
چونکہ کنبے کے اندر اس کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے گھر کو چلانا ہے، اخراجات اس نے دینے ہیں، اب باپ کو بھی اس نے دینا ہے، باپ جو ضعیف العمر ہو وہ بھی اس کے، اور اولاد کو بھی اس نے دینا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اپنے اہل کے ساتھ چنگا سلوک کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ چنگا سلوک کر، جو ماں باپ کے ساتھ چنگا سلوک کرتا ہے اللہ اس کے رزق اور عمر میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ویسے حضرت انس بن مالک کی مرویات سے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگے، ان کے ساتھ وفا کرے، بھلائی کرے، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت، اس کے اللہ رزق اور مال میں بھی برکت عطا فرما دے۔ فیصلہ آپ خود کریں ملک صاحب، جو لوگ ماں باپ کے ساتھ چنگا سلوک نہیں کرتے، کیونکہ معاشرہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد اڑوس پڑوس، ایسے لوگ بھی ہیں جو خدمت کرنے والے ہیں، واللہ خود پہلے نہیں کھاتے، ماں باپ کی خدمت پہلے کرتے، ایسے لوگ بھی ہیں تو اللہ کو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اپنی جان جوکھم میں ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوشش یہی ہے کہ میری اولاد حلال کھائے، میرے ماں باپ پہلے کھائیں، چنگا پہنیں، سکون سے زندگی گزاریں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اور ان کے گھر دیکھیں آباد و شاد ہوں گے، خوشیاں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوں گی، اولاد ہوگی، اولاد فرمان بردار ہوگا، رزق تھوڑا ہوگا، تھوڑے کے اندر برکت ہوگی، اور دوسری طرف مالدار دو دیکھ لیں، میں تنقید نہیں کر رہا، اب میں معاشرے پہ جملہ کر رہا ہوں، مالدار دیکھ لیں، ایسے لوگ ہوں گے کہ زمین اور جائیداد اور مربع ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اپنی اہل کے ساتھ ان کا رویہ چنگا نہیں ہوں گے، بہر والوں کے ساتھ چنگے ہوں گے، گھر والوں کے ساتھ چنگے نہیں ہوں گے، کوڑے ہوں گے۔ تو پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جو اپنے آل کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ چنگا نہ ہو، وہ بالوالدین احسانا، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ چنگا نہ ہو، اللہ اکبر، بے شک کثرت مال کے باوجود، دولت کی کثرت کے باوجود بھی فرمایا کہ اس سے زیادہ فقیر کوئی نہیں، غریب کوئی نہیں۔ جو ان کے ساتھ چنگا ہو وہ امیر بھی ہے، وہ شہنشاہ بھی ہے، اللہ کی رحمت کا وہ مستحق بھی ہے۔ جو ان کے ساتھ چنگا نہیں تو پھر وہ فقیر ہے، وہ غریب ہے، وہ بدبخت ہے۔ تو ان کے ساتھ چنگا سلوک کریں۔ ایک صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے پاس 1 دینار ہے، تو ارشاد فرمایا میں کس پہ خرچ کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد پہ خرچ کر۔ پھر عرض کیا کہ حضور اگر 2 دینار ہیں، مطلب کہ 2 روپے ہوں گے، میں کس پہ خرچ کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اپنی آل پہ خرچ کر، اپنے کنبے پہ خرچ کر۔ پھر عرض کیا کہ حضور اگر 3 دینار ہوں میں کس پہ خرچ کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے کنبے پہ خرچ کر۔ یہ سب سے بڑا اچھا صدقہ ہے، بہتر صدقہ ہے۔ اور اب کیا ہے کہ کنبے والے جو ہیں، آل والے ہیں، وہ پریشان ہیں کہ باپ دیتا نہیں ہے، لیکن یہ دوسرا تقاضا ہے کہ لینے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں۔ ماں باپ دینے کے لیے تیار ہیں تو لینے والے بھی اچھے اور اخلاق کے ضابطے پہ رہ کے لیں۔ تو فرمایا کہ اپنے کنبے پہ اگر 3 دینار بھی ہوں تو اپنے کنبے پہ تو استعمال کر، یہ تیرے لیے اچھا صدقہ ہے، بہتر صدقہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ چوتھا اگر دینار ہو تو اپنے غلام پہ جو مزدوری کرتا ہو تیرے پاس تو اس پہ خرچ کر۔ تو یہ ہے شریعت کا حکم، وبالوالدین احسانا۔ ان حقوق پہ ہم سب کوشش کریں عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگلا حق بیان فرمایا کہ وابذ القربا، پہلا حق ماں باپ کا اور اولاد کا، دوسرا حق وبالوالدین احسانا وابذ القربا، قریبی رشتہ داروں کے حق۔ اس پہ ایک حدیث سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ تعالی اگلا حق۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ہم دیکھتے ہیں، ہم مثال دیتے ہیں حضور کی سوانح حیات، آپ کی سیرت مبارکہ سے، اور سب سے اچھا طریقہ بھی یہی ہے کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزارے، آپ کی جس طرح شب و روز ہیں، وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی ہدایت کے لیے اگر ہم عمل کریں تو۔ لیکن جب ہم نے دین کو چلانا اپنی مرضی سے، اسادہ بھی دین جیسا دین سارے تابع ہوئے، اصل دین دے تابع نہ ہو۔ ہم تو مسئلے بھی اپنی مرضی سے پوچھتے ہیں، فتوے اپنی مرضی سے لکھوانا چاہتے ہیں، تو یہ دین نہیں ہے۔ دین کا تقاضا تو یہ ہے کہ دین نے جو کچھ حکم دے دیا، احکام دین پہ جو رہ کے زندگی بسر کرے گا نا، اللہ سے دین کی برکت کے صدقے سے اللہ زمانے کی ذلت سے بچا لے گا۔ آج ذلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے، تو جملہ سماعت فرمائیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک تھا ابو لہب، اس کے خلاف اور اس کی وعید پہ سورت تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورت نازل فرمائی۔ ابو لہب رشتے میں حضور کا چچا تھا، لیکن کیا تھا کہ وہ بدبخت تھا، کافر تھا، کلمہ نصیب نہ ہوا، اور اس کے مقدر میں جہنم لکھ دی گئی۔ لیکن جملہ سماعت فرمائے، ابو لہب کی ایک بیٹی تھی۔ اب جملہ کیا ہے کہ وابذ القربا، قریبی رشتہ داروں کے حق دیکھیں۔ یہاں پہ تو رشتے توڑے جا رہے ہیں، برادریاں ختم کی جا رہی ہیں،
بہانے ڈھونڈتے ہیں. کوئی امیر ہے نا تو وہ غریب سے بہانے ڈھونڈتا ہے, بے شک قریبی رشتے دار کے چاچا ماما بھی لگتا ہو تو بہانے ڈھونڈتے بھی کہیں بہانے سارے نرسانگا توڑ ہو گئے. تو جملہ سے معاف فرمائے کہ وابی ذی القربہ شریعت کی نزاکت کو تو دیکھ ملک صاحب. ہم پھر اپنی معاملات کو دیکھیں اور طرز زندگی کو دیکھیں کہ یہ انداز مومن نہیں ہے جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ خاتون حضور کی ذات پہ ایمان لائیں. ابو لہب کی بیٹی انہوں دی دھی حضور کی ذات دوتے ایمان گھن کے صاحب مسلمان ہو گئے. اب ہوا یہ کہ جو مکہ پاک کے اصحاب تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا اسلام کے اندر, انہوں نے اس مئی صاحبہ ابو لہب کی بیٹی کو یہ طعنہ دیا کہ حمالۃ الحطب کی تو بیٹی ہے, اس کی ماں بھی جہنمی ہے اور جہنم کی رسی اس کے گلے میں ڈال دی گئی ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اچھا تو یہ طعنہ دینے لگ گیا کہ حمالۃ الحطب تو اس کی بیٹی ہے. اب ابو لہب کی تھی تو بیٹی, گھر تو ایک تھا, خون تو ابو لہب کا تھا, لیکن یہ میرے رب کی عطا ہے. اللہ اکبر. کوئی فرعون کے سامنے پل بھی رہا ہے, بڑھ بھی رہا ہے, اور پھر فرعون کے سامنے جوان ہوا تو کلمہ حق بھی کہہ رہا ہے. یہ میرے رب کی, یہ اس کی قدرت ہے نا. فرعون کے گھر کے اندر پلنے والا حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام, بچپن بھی فرعون کے گھر کے اندر, لڑکپن بھی فرعون کے گھر کے اندر, جوانی بھی فرعون کے گھر کے اندر, لیکن جب شباب جوانی پہ پہنچے نا تو وہی کہہ رہے تھے اللہ اکبر کہ میں موسیٰ ایک رب کو ماننے والا, دو خداؤں کو نہیں مانتا. تو یہ تھا اللہ اکبر اس کی قدرت. وہ بچانے پہ آئے اور جب ہدایت پہ آئے تو کس طرح ہدایت عطا فرماتا ہے. تو ابو لہب کی بیٹی اسلام لائیں, حضور پہ ایمان لائیں, تو حضور نے ارشاد فرمایا, جملہ یاد رکھیں کہ وابی ذی القربہ قریبی رشتے داروں کے حق بیان فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں یہ تو نظر آیا کہ یہ ابو لہب کی بیٹی ہے, میں تسا ایک کے فیصلہ کر چھوڑے کہ ابو لہب نے دی ہے, یہ کیوں نظر نہیں آیا کہ یہ حضور کی سکی بھی ہے, رشتے دار بھی ہے. تو فرمایا کہ یہ حضور پہ ایمان لائی ہے, اور جو حضور پہ ایمان لائے پھر حضور نے قرآن کی وہ آیت پڑھے. فرمایا کہ اگر اہل کفار کے لیے اہل نار کا فیصلہ ہے, مطلب کہ کفار واسطے جہنم کا فیصلہ ہے, تو میرے رب نے مومن واسطے جنت بھی کا فیصلہ فرمایا ہے. تو پھر اس انداز کے ساتھ حوصلہ افزائی کی گئی. اب تنہا تھی, عورت ذات تھی تو کلی تھی, اگر وارڈ دیکھتے تو پھر وارڈ اس طرف زیادہ تھے, یہ تو کلی تھی. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا نہیں, بے شک ابو لہب کی بیٹی ہے, اگر ابو لہب کی بیٹی دیکھ کے فیصلہ تم کر رہے ہو تو تمہیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوتر بھی تو لگتی ہے. اس انداز کے ساتھ ان کے حقوق بیان فرما دیے ہیں. اور ہم اپنے رویوں کو دیکھیں, کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے, کوئی کسی کو بدعتی کہہ رہا ہے. میاں اللہ اکبر, جب دین بڑا ہے کون ہے, جب قرآن کی نفس کو سمجھے کون ہے, تو پھر تیرا اور میرا حق نہیں بنتا کہ ہم فیصلے سنائیں اسٹیج پہ بیٹھ کے یا چار بندوں میں بیٹھ کے ہم ان سے بنے اور مسئلے بتائیں. جملہ سماعت فرمائے کہ وابی ذی القربہ قریبی رشتہ داروں کے یہ حقوق بیان فرمائے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا. ایک حدیث ہے, جیسے حدیث بخاری ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث بڑی معروف ہے, سل من قطعک وات من حرمک. حضور نے ارشاد فرمایا تم سب میں سے بہتر وہ ہے, تساں سارے دے وچوں چنگا وہ ہے جو رشتوں کو جوڑیندا ہو, رشتوں کو جوڑنے والا. برادری میں 100 معاملات پیدا ہو جاتے ہیں, لین دین کے ہو, رشتہ داری ہو, 100 معاملات. تو پھر جو چنگا بندہ وہ ہے جو رشتوں کو جوڑے, مطلب کہ بھائی کی صلح کرا دے, چاچے مامے کے درمیان رشتوں میں توڑ پھوڑو تو صلح کرا دے. سل من قطع کہ جو رشتوں کو جوڑنے والا ہے. اور وات من حرم کا فرمایا کہ جو محروم رکھے, جڑا تنل سنگا ساتھ نہ بھی رکھے, شادی برادری نہ بھی رکھے, کوئی گال نہیں, اوندا اپنا ظرف تیرا حق ہے بندے کہ تو دے نال وات بھی چنگا رہے, تو کو محروم نہ رکھ, جڑا تے کو بھی محروم رکھ چھوڑے. بلکہ حدیث مسلم کے الفاظ, یہ پچھلی حدیث بخاری تھی اور یہ حدیث مسلم کے الفاظ ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع الرحم, فرمایا کہ جنت کے اندر رشتوں کو توڑنے والا داخل نہیں ہوگا. یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے, سادے جائے لوگوں نے کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ بس جناب نمازوں کے زور پہ, تسبیحات کے زور پہ, ذکر فکر کے زور پہ بس جنت جی میں بھجدے بڑھ ویسے. اتنا سوکھا کام نہیں ہے. ملک صاحب کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. ایک قانون میرے واسطے بھی اوں ہے, تمہارے واسطے بھی اوں ہے. میرے رب کے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع الرحم, جنت کے اندر وہی جائے گا جو رشتوں کی جو ہے جو رشتوں کو نبھانے والا ہوگا, رشتوں کے ساتھ محبت اور بھلائی اور وفا کرنے والا ہوگا. تو آئیں ان حقوق کا خیال رکھیں. وابی ذی القربہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ چنگا سلوک کر, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ان کا رویہ اوکھا ہو, ناروا ہو, اسا انہاں دے رویے کو دیکھ کے نہیں چلنا, اسا تو شریعت کو دیکھ کے چلنا ہے. رب دے فیصلے دیکھ کے اسا مننے ہیں تو ان کے رویے ان کو مبارک. اسا خود تو ٹھیک ہوں,
ہم خود تو بہتری اور خیر اور بھلائی والے بنے جب اساں بھلائی والے بنتے ہیں نا اگلا بھی حیا کر ویندا ہے ادے کہ میاں بھجدے دے وچوں کیڑا بھجدا ہے جڑا چلو من گئی ہے اساں انہاں نال چلنا پے رہتے ہیں. تو یہ تقاضے دین بھی ہے وابذل القربا قریب رشتہ داروں کے ساتھ چنگا سلوک کریں. اب اگلا حق بیان فرمایا والیتاما یتیموں کے حقوق بیان فرمایا. ایک حدیث سے مات فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ الرسول کا ماحول تھا مسجد نبوی کے اندر حضور تشریف فرما تھے. حالات اس طرح آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایک ریاست فلاحی ریاست تھی جو حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جو مدنی دور تھا تو حضور نے وہاں سے پھر یہ حقوق بیان فرمائے اور قرآن نے بھی وہ احکام ارشاد فرمائے. اب تھا کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کے یہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق بیان فرمائے اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا مددگار بنے گا بھائی وال بنے گا بے یتیم دے نال جو چنگا سلوک کرے سی. فرمایا کہ یوم القیامت ہاکذا حدیث مسلم فرمایا کہ دن قیامت نبی رحمت کے ساتھ ان دا تعلق ایویں ہو سی تو انگلیاں ملایا تے ارشاد فرمایا جیڑا یتیم دے نال چنگا سلوک کرے سی دہاڑے قیامت نبی رحمت نال ان دا تعلق ایویں جڑا کھڑا ہو سی. تو ان کے ساتھ ان کے حقوق کا خیال رکھیں. یتیم کی جو دعا ہے اللہ اکبر اللہ کا عرش جو ہے وہ حل جاتا ہے اگر یہ یتیم بد دعا کر دے کسی کے خلاف پر ہو حق پہ. تو یہ تقاضا ہے کہ وابذل القربا والیتاما یتیموں کے حقوق کا خیال رکھیں. والمساکین مساکین کے حقوق کا خیال رکھیں. اس پہ بھی ایک حدیث سماعت فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک صحابی رسول ہیں نام ان کا تھا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث بخاری. یہ آئے حضور کی خدمت حسن کے اندر انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضور میں باغ ہے وہ فدیہ کرنا چاہتا ہوں تو کو دیونا چاہنا تو سن قبول کرو چاہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. یہ جو چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہے نا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یہ آیت کریمہ کا شان نزول میں عرض کر رہا ہوں. ویسے حدیث بخاری بھی ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی کے اندر حاضر ہوئے. کھجوروں کا باغ تھا کھجیاں دا باغ ہے پکا پکایا تے چنگا باغ ہے. آکے حضور کی خدمت دے اندر عرض کیا جملہ کیا ہے والیتاما والمساکین. اس جملے پہ بات ہو رہی ہے تو آکے عرض کرتے ہیں کہ حضور میں باغ آپ کو تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ قبول فرما دیں. حضور نے قبول فرما دیا. دل رکھنا کہندا دل رکھنا ہے میرے نبی دی سنت مبارکہ ہے. میاں کہندا مان رکھ کے دیکھ تے صحیح تو کہندا بھرم رکھ کے دیکھ تے صحیح اللہ سے عزت کی میں اضافہ فرما چھوڑا ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری نے باغ دیا حضور نے قبول فرمایا. قبول فرمانے کے بعد حضور نے حکم ارشاد فرمایا. اب دیکھیں نا کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لجبالی دیکھیں آپ کی سخاوت کو دیکھیں آپ کی مہربانیوں کو دیکھیں رحمت کے عالم کو دیکھیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ جو قریبی رشتہ دار ہیں تیرے ان میں سے جو غریب لوگ ہیں یہ باغ ان میں تقسیم کر دے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ حکم رسول کو مقدم جانا. باغ قریبی رشتہ داروں کے اندر قریبی رشتہ داروں کے اندر پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے تو تقسیم کر دیا گیا. حالانکہ تحفہ حضور کو دیا جا رہا ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اساں تو دیون والے تے کوئی نہیں اساں گھن والے تے کوئی نہیں اساں تو دیون والے بن کے آئے. تو خیر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر رشتہ داروں سے بھی بچ جائے نا پھر ارشاد فرمایا کہ غریبوں کے اندر تقسیم کر دے. مدینہ شریف کے اندر جو غربا ہیں مساکین ہیں ایسے غربا ایسے مساکین جو سوال نہیں کرتے مانگتے نہیں ہیں یہ باغ ان میں تقسیم کر دے اصل طرح سے راضی ہیں. تو پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی باغ وہی باغیچہ رشتہ داروں میں بھی تقسیم کیا مدینہ شریف کے غربا میں بھی تقسیم کر دیا. تو یہ غریبوں کے حقوق بیان کیے گئے. اور آج کیا ہے جڑا مالدار ہے امیر ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اور جائیداد بنا دوں. بے شک غریب دی بھی ہتھیں لگ دے تو میں چاڑ گیا. تو یہ آج مزاج بن گیا. لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ دین کو سمجھے. یہ سارے جو میں رونا رو رہا ہوں یہ دین نہ سمجھنے کی وجہ سے. اور پھر کیا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا والیتاما والمساکین. فرمایا کہ ابو طلحہ جب تو غریبوں کو ریسے نا اسا اتنا خوش تھی سو عرش دا رحمان اتنا خوش تھی. ایک صحابی رسول ہیں آئے حضور کی خدمت نازاں کے اندر آئے تو حضور سے عرض کیا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائے اللہ رزق کے اندر برکت عطا فرمائے. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی گئی. اچھا جب دعا مانگی گئی دعا پوری ہوئی تو اس کے بعد وہ عرض کرتا ہے کہ حضور یہ میری غربت کی کہانی ہے. والیتاما والمساکین مساکین کے حقوق غریبوں کے حقوق بیان کیے. ہاتھ تھے جو زخموں سے چور تھے ہاتھ پہ چھالے تھے
تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میاں دست سے یہ چھالے خیر دیتے ہیں. عرض کریں گے کہ حضور غریب ہوں، مزدور ہوں، جنگل میں جاتا ہوں، لکڑیاں کاٹتا ہوں، کاٹ کے شہر جاتا ہوں، بیچتا ہوں، جو 4 پیسے مل جائیں انہوں نے اپنا بھی پیٹ بلینا تے اپنے گھر والے کا بھی گھر پیٹ بلینا. تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، پھر دعا مانگے. ایک صحابی رسول بیٹھے، وہ فرماتے ہیں کہ منظر ہم نے دیکھا. منظر کیا تھا کہ اللہ اکبر، دکھ سنانے والا دکھ سنا کے رو رہا تھا. والیتاما والمساکین، اسے پتا تھا نا کہ میں جس ذات رحمت کو اپنا دکھڑا سنا رہا ہوں، یہ تو محسن انسانیات، یہ تو دکھ سنتے بھی ہیں، انہیں دکھ محسوس بھی ہوتا ہے، درد محسوس بھی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ دکھ سنانے والا دکھ سنا کے رو رہا تھا اور دکھ سننے والا دکھ سن کے رو رہا تھا. یہ انداز ہے اللہ اکبر، یہ انداز ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غریبوں کے ساتھ محبت و شفقت کا. تو غریبوں کے حقوق بیان فرمائے، اور یہ حقوق ہیں جسے احکام قرآن مجید کے ذریعے بھی ارشاد فرمایا گیا. والیتاما والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب. 2 متصل حقوق میں یہاں عرض کروں گا. پہلا حق جو ارشاد فرمایا کہ جو قریبی ہمسائے ہیں، جو پڑوس کے اندر ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں. ہمسائے جو ہیں ان کے بڑے حقوق ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا جو دور والا ہمسایہ ہو، محلے دار ہو، بستی کی کہیں اور جگہ رہنے والا ہو، شہر کے وسط میں رہنے والا ہو، فرمایا کہ وہ بھی تمہارا ہمسایہ ہے. تو والجار ذی القربى والجار الجنب، فرمایا کہ جو قریبی ہمسایہ اس کے ساتھ بھی چنگا سلوک کر، جو دور کا ہمسایہ ہو اس کے ساتھ بھی چنگا سلوک کر. اگر آپ منصف بنے، خود تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ ہمارا رویہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھلا کس طرح ہے. سارا رویہ تو انہوں نے ہوا جائے کو نہیں جیو جائے، اللہ سے ایسا کو حکم دیتا ہے. اور پھر دلیل کیا دیتے ہیں کہ یہ چنگے نہیں ہیں اور یہ چنگے نہیں ہیں. مطلب جو تیرے نال چنگا کوئی نہیں، تیرا تو حق بن دے تو انہوں نے چنگائی کر، تو بھی اس کے ساتھ چنگائی نہیں کر رہا، تو پھر بات ایک